الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بھائیو، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید اضافہ کرنے والا ہے۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے صرف درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، کیا تجھے کوئی اور دعائے طواف نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا، دعائیں تو آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے۔ والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئی اور پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں سفید لباس میں ملبوس ایک معطر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی۔ انہوں نے میرے والد محترم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا اور روشن ہو گیا، اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی، یا سیدی، اے میرے سردار، میرے آقا، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کون ہے؟ تو فرمایا، تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ عرض کی، نہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ، تیرا یہ باپ بہت گناہ گار تھا، مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہذا ہم نے اس کی فریاد سنی اور فریاد رسی کی، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد کرتے سنتے ہیں اور فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حارث بن حسان شادی کی رات گزرنے کے بعد جب فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اب کی پہلی رات تھی شادی کی، لیکن پھر بھی نماز کے لیے حاضر ہو گئے فجر کی جماعت میں۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی وجہ سے معاذ اللہ نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہم بغیر کسی وجہ کے بھی معاذ اللہ نماز، جماعت تو جماعت، نماز ہی قضا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ایسے عمل سے۔ حدیث پاک سنیے، آپ سے عرض کی گئی، اتخرج وانما بنیت باہلک فی ہذہ اللیلہ، یعنی کیا آپ
باجماعت نماز فجر کے لیے تشریف لائے ہیں، حالانکہ گزشتہ رات ہی آپ کی اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ فرمایا واللہ اگر کوئی عورت مجھے نماز فجر باجماعت پڑھنے سے روکے گی تو ضرور وہ بری ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس حکایت میں ان دولہوں کے لیے درس عبرت ہے جو نمازی ہونے کے باوجود شادی کی پہلی رات گزارنے کے بعد مسجد قریب ہوتے ہوئے بھی نماز فجر گھر پر ہی ادا کر دیتے ہیں، یا معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ توبہ توبہ، خبردار، ایسی سوچ سے بھی اللہ بچائے۔ دنیاوی خوشی بالکل عارضی اور ٹمپریری ہے، حقیقی شادی کی رات وہی ہے جب رضائے الہی کی خوشی پا کر ایمان کے ساتھ قبر میں چین سے سونا نصیب ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ، کیسی خوشی کا موقع ہو، اس موقع کو ہرگز مت بھولیے۔ جو کبھی یکا یک دولہے یا دلہن کو بھی روشنیوں سے جگمگاتے حجرہ عروسی سے اٹھا کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں سلا دیتی ہے۔ ہر کسی نے ایک دن جانا ہے، لیکن ہماری تیاری تو ہونی چاہیے۔ ہماری اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کے لیے کوئی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ہمیشہ اپنائے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے بھائیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے، لائک کیجیے اور اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے لازمی نوازیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔